دوستوں، آج میں آپ کے سامنے اپنا ایک پرانا افسانہ پیش کر رہا ہوں جس کا عنوان ہے ماریا۔ سماعت فرمائیے۔ عثمانی صاحب جیسے ہی زمین دوز ریلوے اسٹیشن کی سیڑھیاں چڑھ کر باہر نکلے، ان کی نگاہ ایک جوان لڑکی پر پڑی جو اپنی پیلی رنگت اور حلیے سے نشے کی عادی نظر آتی تھی۔ تیز تیز قدم بڑھاتے ہوئے جیسے ہی وہ اس کے پاس سے گزرے، اس نے آہستہ سے عثمانی صاحب سے سوال کیا، کیا آپ کے پاس کچھ کھلے پیسے ہوں گے؟ اس بار انہوں نے لڑکی کو غور سے دیکھا اور نہ جانے کیوں ان کا ہاتھ فوراً پرس کی جانب بڑھا اور اس میں سے 50 کرونر کا ایک نوٹ نکال کر انہوں نے اسے لڑکی کی طرف بڑھا دیا۔ لڑکی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور اس نے تیزی سے وہ نوٹ ان کے ہاتھ سے لیتے ہوئے کہا، جناب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ عثمانی صاحب نے ہلکے سے سر ہلایا اور کچھ سوچتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ رات کو عشاء کی نماز پڑھ کر وہ سونے کے لیے لیٹے تو ان کی بیوی نے ان سے پوچھا، کیا بات ہے؟ آج آپ کچھ چپ چپ ہیں؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، بس ذرا تھک گیا ہوں، انہوں نے کہا۔ لائیے میں آپ کا بدن دبا دیتی ہوں۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، ویسے بھی اب مجھے نیند آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے دوسری طرف کروٹ لی اور آنکھیں بند کر لیں، لیکن نیند آج ان کی آنکھوں سے بہت دور تھی۔ وہ صبح دفتر جاتے ہوئے ملنے والی لڑکی کے متعلق سوچ رہے تھے۔ اس لڑکی کی صورت انہیں دیکھی دیکھی سی لگی تھی، لیکن انہیں یہ یاد نہیں آ رہا تھا کہ انہوں نے اسے پہلے کہاں دیکھا ہے۔ تاہم وہ حسب معمول وہ صبح اٹھے اور دفتر چلے گئے۔ اس دن وہ لڑکی انہیں وہاں نظر نہ آئی، گو ان کی نظروں نے اسے بہت تلاش کیا۔ کچھ روز بعد ایک شام شہر کے مرکزی علاقے میں وہ لڑکی انہیں دوبارہ دکھائی دی، جو اپنے پاس سے گزرنے والے ہر راہگیر سے شاید وہی سوال کر رہی تھی جو وہ اس سے قبل عثمانی صاحب سے کر چکی تھی۔ عثمانی صاحب کے قدم بے اختیار لڑکی کی جانب اٹھ گئے اور جیسے ہی وہ اس کے پاس پہنچے، لڑکی نے ان کے چہرے کی طرف دیکھے بغیر کہا، جناب کیا آپ کے پاس؟ ابھی وہ اپنا جملہ مکمل بھی نہ کر پائی تھی کہ اس نے انہیں پہچان لیا۔ اس نے فوراً اپنا سوال تبدیل کرتے ہوئے اتنے آہستہ سے کہا کہ ان کے پاس سے گزرنے والا سفید فام مقامی باشندہ کچھ بھی نہ سن سکا، جناب میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، آپ مجھے کچھ پیسے ادھار دے سکتے ہیں؟ آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں کھانا کھلواتا ہوں، عثمانی صاحب نے اسے پیشکش کی۔ نہیں، آپ زحمت نہ کریں، میں خود کھا لوں گی، بس آپ مجھے کچھ پیسے ادھار دے دیں، میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں آپ کے پیسے لوٹا دوں گی، اس نے اصرار کرتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں، آؤ میرے ساتھ، یہ کہہ کر استورگاتے میں واقع ایک چھوٹے سے ریستوران کی جانب چل دیے۔ لڑکی نے پہلے تو ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا، لیکن پھر کچھ سوچ کر وہ ان کے پیچھے چل پڑی۔ اس دوران عثمانی صاحب لڑکی سے 2 4 قدم آگے جا چکے تھے۔ لڑکی کو ان کے برابر آنے کے لیے تیز تیز چلنا پڑ رہا تھا۔ ریسٹورنٹ میں داخل ہو کر عثمانی صاحب نے لڑکی کو ایک خالی میز کے ساتھ رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود کھانے کا آرڈر دینے کاؤنٹر پر چلے گئے۔ کاؤنٹر پر کھڑے ہوئے پستاقت شخص کو، جس کے بالوں کی سفیدی اس کے سیاہ بالوں پر غالب آ چکی تھی، آرڈر دینے کے بعد وہ لڑکی کے سامنے رکھی کرسی پر آ بیٹھے۔ وہ اس لڑکی کے بارے میں سب کچھ جاننا چاہتے تھے، لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ بات کیسے شروع کریں۔ ادھر لڑکی کی نگاہیں کاؤنٹر کے پیچھے کھڑی ہوئی ایک موٹی سی ادھیڑ عمر عورت پر مرکوز تھیں جو اس کے لیے کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ ریسٹورنٹ میں اس وقت ان دونوں کے علاوہ صرف 3 افراد اور تھے، جن میں سے ایک گوری رنگت والی فربہ بدن مقامی لڑکی ایک سیاہ فام افریقی نوجوان کے ساتھ یوں چپکی بیٹھی تھی جیسے ان دونوں کو گوند لگا کر جوڑا گیا ہو۔ تو میں نے کہ اس جوڑی سے کچھ فاصلے پر بیٹھا ہوا مقامی آدمی، جس کے سامنے بلیک کافی کا ایک کپ رکھا ہوا تھا، ریسٹورنٹ کے باہر گزرنے والی گاڑیوں کو دیکھنے میں مصروف تھا۔ عثمانی صاحب نے اپنے ارد گرد نظر گھما کر دیکھا اور ہمت کر کے لڑکی سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ لڑکی نے ان کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا اور پھر مشینی انداز میں بولی، ماریا۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی اور پھر ان کے چہرے کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے ماریا نے عثمانی صاحب سے پوچھا، کیا تم پاکستانی ہو؟ ہاں، انہوں نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ میری ماں کہا کرتی تھی کہ میرا باپ بھی پاکستانی تھا، لیکن میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی اور ایک گہرا سانس لے کر بولی، اچھا ہی ہوا، میں نے سنا ہے تم لوگ اپنے بچوں پر بڑی سختی کرتے ہو، خصوصاً لڑکیوں پر، کیا یہ صحیح ہے؟ کسی حد تک،
عثمانی صاحب نے کاؤنٹر کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا، جس کے پیچھے کھڑا شخص انہیں کھانا لے جانے کے لیے اشارہ کر رہا تھا۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھے اور کھانا لینے کاؤنٹر پر پہنچ گئے۔ انہوں نے پرس نکال کر کھانے کی قیمت ادا کی۔ جب وہ کھانا لے کر واپس اپنی میز پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ماریا ایک تصویر دیکھنے میں مصروف ہے جو اس نے اپنی جیکٹ کی اندرونی جیب سے نکالی تھی۔ یہ کیا ہے؟ عثمانی صاحب نے کھانا اس کے سامنے رکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ میرے ممی ڈیڈی کی تصویر ہے، ماریا نے وہ تصویر ان کی طرف بڑھاتے ہوئے جواب دیا۔ انہوں نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے وہ تصویر اس کے ہاتھ سے لے لی، لیکن جیسے ہی ان کی نظر تصویر پر پڑی وہ اپنی کرسی سے اٹھ گئے اور وہ تصویر میز پر رکھتے ہوئے ماریا سے مخاطب ہوئے۔ مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا ہے، لہٰذا میں چلتا ہوں۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ ماریا نے احسان بھری نظروں سے انہیں دیکھا اور کھانا کھانے میں مصروف ہو گئی۔ بہت شکریہ۔